باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ کے حکم سے آج ہم کتاب الہبہ شروع کریں گے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہبہ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ علامہ علاء الدین حنفی علیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہبہ مفت میں عین چیز کا کسی کو مالک بنانا ہے اور قبضہ دینے پر تام ہو جاتا ہے۔ ہبہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ہبہ کے لغوی معنی تحفہ دینا اور احسان کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی کسی چیز کا بلا عوض یعنی بغیر کسی عوض کے مالک بنانا ہبہ کہلاتا ہے۔ ہبہ کے دو ارکان ہیں، ایجاب اور قبول۔ اور ہبہ کرنے والا اپنی زبان سے ہبہ یا اس جیسا کوئی لفظ جو ہبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہو کہہ دینے سے ایجاب، اور جس شخص کو دیا جا رہا ہو وہ اسے قبول کر لے تو قبول پایا جاتا ہے۔ مگر ہبہ کے تام اور مکمل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس شخص کو ہبہ کیا جا رہا ہے اسے ہبہ کی ہوئی چیز پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر قبضے کے ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہبہ کے لیے چند شرائط ہیں، مثلا ہبہ کرنے والا عاقل بالغ ہو اور ہبہ کرتے وقت وہ چیز ہبہ کرنے والے کے پاس موجود ہو۔ لہذا جو چیز ابھی موجود نہ ہو اس کا ہبہ کرنا درست نہیں۔ جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ میری بکری کو امسال یعنی جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے لیے ہبہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور جس چیز کو ہبہ کر رہا ہے وہ شریعت کی نگاہ میں قیمت والا مال ہو، لہذا جو شریعت کی نگاہ میں مال نہ ہو اس کا ہبہ کرنا درست نہیں ہوگا، جیسے مردار اور خون وغیرہ۔ ہبہ کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بارے میں جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن، ہرگز نہ کوئی حقیر سمجھے والی کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسائے کو کسی کم تر اور تھوڑی سی چیز کے بطور تحفہ بھیجنے کو اس ہمسائے کے حق میں حقیر نہ سمجھے، بلکہ جو بھیجنا چاہے اسے بھیج دے، خواہ وہ کتنی ہی کم تر اور تھوڑی کیوں نہ ہو۔ اس طرح جس ہمسائے کو تحفہ بھیجا گیا ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے کسی تحفے کو حقیر سمجھے، بلکہ اس کے پاس جو بھی تحفہ آئے اسے رغبت اور بشاشت کے ساتھ قبول کر لے، اگرچہ وہ کتنی ہی تھوڑی اور کیسی ہی خراب کیوں نہ ہو۔ اور دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت لعروۃ ابن اختی ان کننا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین وما عقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، فقلت یا خالۃ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا کہ اے میرے بھانجے، ہم لوگ پہلی چاند کی یعنی کہ پہلی کا چاند دیکھتے تھے، پھر اگلی پہلی کا چاند دیکھتے تھے، پھر اس سے اگلی پہلی کا چاند دیکھتے تھے، یعنی 2 مہینے متواتر گزر جاتے تھے، لیکن اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی آگ نہیں جلتی تھی۔ فقلت، میں نے کہا، یعنی عروہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا، یا خالۃ، اے خالہ، ما کان یعیشکم، پھر آپ کس طرح زندگی گزارتے تھے، بھئی آپ لوگ کا گزارا کیسے ہوتا تھا پھر؟ قالت الاسودان التمر والماء۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں سے، کھجور اور پانی سے، الا مگر انہ قد کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیران من الانصار، سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری ہمسائے تھے، کانت لہم منائہ، اور ان کی دودھ دینے والی بکریاں تھیں، وکانوا یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانہم،
تو وہ دودھ دو کر، بکریوں کا دودھ دو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ پس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے اور فیسقینا ہمیں بھی پلاتے تھے اس میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔